اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ نبی کھاؤ زمین میں جو بھی چیزیں حلال اور پاکیزہ عمدہ چیزیں ہیں انہی چیزوں کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور آپ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کیجیے۔ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو ہمیشہ اسی کام میں محنت کر رہے ہیں کہ تم بدی کو اختیار کرو، برے کاموں کو اختیار کرو، فحش کام کا ارتکاب کرو، اسی کے لیے ہمیشہ رات و دن شیطان لگا ہوا ہے تمہارے پیچھے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حلال اور پاکیزہ عمدہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، اور دوسری جانب یہ بھی اشارہ کیا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی مطلب جو ناپاک چیز ہیں، جو زمین میں حرام چیز ہیں، جس کی وضاحت کتاب اللہ سے مل رہی ہے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وضاحت کی ہے، جو حرام چیزیں ہیں، جو ناپاک چیزیں ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، جن کی جانب شیاطین ترغیب دلاتا ہے، ان چیزوں کو ترک کر دو۔ یہ یاد رکھ لینا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، رات و دن وہ تمہارے پیچھے محنت کر رہا ہے کہ ہم ناپاک چیزوں کو تمہیں کھلائے، ہم گندی اور حرام چیزوں کو تمہیں کھلائے، تمہارا ایمان تم سے چھین لے، تمہارا ایمان تم سے سلب کر لے، تمہارا ایمان تم سے جدا کر دے، ہم تم کو صرف نام کا مسلمان بنا کر کے رکھ دے، اور جب آخرت میں تمہارا حساب و کتاب ہو تو تم ہمارا ساتھی بنو جہنم میں جانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لکم عدو مبین، کہ یہ شیطان یہ ساری محنتیں کر رہا ہے، ہوشیار رہنا، یہ تمہارا دوست نہیں، یہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ شیطان تمہیں ہمیشہ برائی کا ہی حکم دے گا، تم سے کبھی کوئی اچھی چیزوں کا حکم تمہیں کبھی نہیں دے گا شیطان۔ تو میرے بھائیوں، میرا جو موضوع چل رہا ہے نشہ کے تعلق سے ہے۔ اللہ نے حلال پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، اور ہم لوگ نشہ کے طور پر، چاہے وہ نشہ ہم معاشرے میں نہ سمجھتے ہوں، لیکن گٹکا، بیڑی، سگریٹ یہ ناپاک چیز ہے، حلال چیز نہیں ہے، ناپاک ہے، شیطانی خوراک ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسے خوراک ہیں، ایسے مشروب ہیں جن چیزوں کو پینے سے، جن چیزوں کے استعمال سے ہمیں اللہ کے ذکر سے دھیرے دھیرے شیطان دور کر رہا ہے۔ گندی لت ہے جس کو معاشرے میں شراب اور نشہ اور اشیاء نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہے انہی کی چیزوں میں سے، انہی حرام چیزوں میں سے ہی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب جائز مت سمجھیے اس کو، یہ حرام چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیے، نشہ سے کتنے نفرت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والخمر، کہ لوگوں نشہ اور چیزوں سے بچو، شراب سے بچو، شراب کی ملاوٹ جتنی بھی چیزوں میں ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام اشیاء کے
استعمال کرنے سے بچو، فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا، اس لیے کہ اگر کوئی نشہ استعمال کرتا ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے، اگر کوئی نشہ استعمال کرتا ہے تو اس نشہ سے، اس شراب سے بہت سارے گناہ پھوٹتے ہیں۔ کما ان شجرتها تفرع الشجرہ، بالکل ویسے ہی جیسے تم دنیا میں ایک پیڑ دیکھتے ہو، ایک درخت دیکھتے ہو کہ درخت کے اندر بہت ساری شاخیں ہوتی ہے، بہت ساری ٹہنیاں ہوتی ہے، بہت ساری ایک درخت سے ڈالیاں نکلتی ہے، اس طریقے سے اگر کوئی شراب پیتا ہے، اگر کوئی نشہ کرتا ہے، یہ شراب اتنی گندی برائی ہے، یہ شراب اتنی گندی چیز ہے کہ بہت سارے گناہ وہ نشہ کرنے والا بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ جسمانی، روحانی، دینی، معاشرتی نقصان تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس نشہ کے ذریعے سے انسان بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ کیسے گناہ؟ عام طور سے شرابی گالی بکتا ہے، شرابی گالی بکتا ہے۔ عام طور سے جو شرابی ہوتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، وہ نکما ہوتا ہے، وہ کام کاج مکمل طریقے سے کرتا نہیں ہے۔ گھر والوں کی ذمہ داری کو سے اپنا ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے، ان کو خود پیسے چاہیے جو ہے نشہ کے لیے، پیسے نہیں ہوتا ہے، چوریاں کرتا ہے، تو جھوٹ بھی بولتا ہے، گالی بھی بکتا، گالی بکنے کا بھی گناہ، چوری کرنے کا بھی گناہ، اور شراب کا گناہ تو ہے ہی۔ اور اس کنڈیشن میں گاڑی چلا تو کتنے کے جانیں مار دیتا ہے، کتنے کے ٹانگیں توڑتا ہے، کتنے کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، یہ سب گناہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی نشہ استعمال کرتا ہے تو اس نشہ سے بہت سارے گناہ کا امکان ہے، بہت سارے خطا ان سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا ایاک والخمر، شراب سے، نشہ سے، نشہ کی جتنی بھی کوالٹیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں کے اندر نشہ کی ملاوٹ ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھو۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، یہ مسلم شریف کی دوسری صحیح روایت آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایک زنا کرنے والا مرد، ایک بدکار مرد، ایک فاحش گناہ کا ارتکاب کرنے والا مرد جب اس گندے کام پر واقع ہوتا ہے، جب اس فاحش کام کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے، تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان ان کے پاس نہیں رہتا، اس کا ایمان مکمل طریقے سے اس شخص سے نکل جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، الگ تھلگ ہو جاتا ہے، ایمان ہی نہیں رہتا اس وقت اس شخص کے پاس سے الگ ہو جاتا ہے ایمان۔ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک چوری کرنے والا مرد جب چوری کا عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان اس شخص سے اس وقت نکل جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس وقت اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس وقت اس کا ایمان ان کے پاس نہیں رہتا۔ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایک نشہ کرنے والا آدمی جس وقت وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے، ایک شراب پینے والا آدمی جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے، ایک نشہ کا استعمال کرنے والا آدمی جب نشہ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، انسان کے پاس ایمان ہی نہیں رہتا، اس وقت الگ ہو جاتا ہے۔ اس حال میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی زندگی تو 60 سالہ 70 سالہ، ایمان پر موت نہ ہو تو پوری زندگی جو آخرت کی اصل زندگی تباہی تباہی، جہنم میں تڑپنا، چیخنا، چلانا، یہاں سر درد ہو جائے، آپ کو کوئی بیماری ہو، آپ کی اولاد لے کر کے دوڑیں گے آپ اسپتال علاج کے لیے، اولاد نہیں ہے، پڑوسی لے کر کے دوڑیں گے، پڑوسی آپ کا غمخوار نہیں ہے، قوم کے لوگ دوڑیں گے کہ نہیں قومی بھائی ہے،
اکیلے کیسے تڑپ رہا ہے، علاج کرو، دوائی پہنچاؤ، تھوڑا راحت دو ان کو۔ کون ہوگا وہاں پر کام دینے والا؟ ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا میرے بھائی۔ آخرت کا سوچئے، نشہ کو چھوڑیے۔ اور کیا خرابی ہے نشہ میں، اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخمر ام الخبائث، کہ نشہ، شراب، جتنی بھی نشہ کی کوالٹی ہے، نشہ کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ام الخبائث، ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہیں، تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام گناہوں کی اصل اور بنیاد ہیں۔ فَإِن شَرِبَ الْخَمْرَ یا فَمَن شَرِبَ الْخَمْرَ، تو جو شخص شراب پیتا ہے، جو شخص نشہ کرتا ہے، لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ 40 يَوْمًا، اگر شراب پینے کے بعد وہ آدمی نمازی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اگر نشہ کرنے والا آدمی نمازی بھی ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 يوما، تو 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، 40 دن تک نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور نماز اسلام کا سب سے اصل اور خاص عبادت ہے۔ نماز نہیں ہے تو پھر انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ 40 دن تک کہ اس کی نماز گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فَمَن شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو کوڑے مارو، کوڑے مارو۔ فَإِن شَرِبَ، اگر دوسری مرتبہ بھی شراب پیتا ہے پھر اس کو فَاجْلِدُوهُ، پھر دوسری بار ان کو کوڑے مارو۔ فَإِن شَرِبَ، اگر تیسری دفعہ وہ شراب پیتا ہے فَاجْلِدُوهُ، پھر اس کو کوڑے مارو۔ فَإِن شَرِبَ، اگر چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو فَاقْتُلُوهُ، اس کو قتل کر دو۔ نسائی کی صحیح روایت۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات غور کیجیے گا کہ نشہ استعمال کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت ترین وعید کی ہے۔ خبردار، نشہ مت پیو، نشہ کے وقت تمہارا ایمان تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ یہ تنبیہ کی اسلام نے۔ دوسری تنبیہ کی، نشہ استعمال مت کرو، ایک بار نشہ کرو گے 40 دن تک کی نماز تمہاری قبول نہیں ہوگی، خبردار۔ دوسری تنبیہ کی، دوسری وعید کی، پھر خبردار کیا نشہ استعمال مت کرو، اگر نشہ استعمال کرو گے تم کو کوڑے مارا جائے گا، اسلام کی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 کوڑے مارے گئے جوتوں سے۔ صحابہ کرام مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب پینے والے شخص کو لایا گیا، ہم نے کھجور کی ٹہنیوں سے مارنا شروع کیا، لوگوں نے جوتے کھول کر کے جوتوں سے مارا۔ اس زمانے میں 40 کوڑے تو مارے ہی گئے۔ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت آئی، جو لوگ نشہ کرتے تھے، جب نشہ آج کے دور کی طرح کثرت سے لوگ نشہ استعمال کرنے لگ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 80 کوڑے برسائے کہ نہیں اور سختی ہونی چاہیے، 80 کوڑے لگاؤ، ان کو معاف نہیں کریں گے۔ گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی شرابی کو قتل نہیں کیا گیا ہے، چاروں خلیفہ کے دور میں بھی قتل نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ شروع میں تھا، اللہ نے بعد میں اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا ہے، قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شرابی کو لایا گیا تھا جس نے چوتھا مرتبہ بھی شراب پی لیا تھا، لیکن آپ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ لیکن محدثین نے اس حدیث کے ضمن میں یہ بات ضرور تحریر کی ہے کہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ شراب پینا جرم عظیم ہے اور اس کی اسلام میں سخت ترین مذمت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت وعید سنائی ہے کہ اس کو قتل کر دو چوتھی مرتبہ اگر نشہ استعمال کرتا ہے، سخت وعید سنائی ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ اسلام میں بہت بھیانک ہے، خطرناک ہے، اس لیے ہر ممکن انسان کو چاہیے کہ شراب نہ پیے۔
اب ہم غور کرتے ہیں ان چیزوں میں جن کو ہم شراب نہیں سمجھتے ہیں. اگر ہم گٹکے کو شراب نہیں سمجھتے میرے بھائی، نشہ نہیں سمجھتے ہیں، یا اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں عام ہے، جو بیڑی ہے، سگریٹ ہے، اسی طریقے سے اور بھی کئی نشہ کی چیزیں، نئی نئی گولیاں ہیں جو دکانوں میں مزدور لوگ لے کر کے کھاتے ہیں، گولیاں آ گئی نشہ کی. اگر ہم ان کو نشہ نہیں سمجھتے ہیں، اب فرض کیجئے اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو، قیامت میں جب فیصلہ ہو اللہ کہہ دے گا کہ تم نے سنا تھا نشہ کے بارے میں وعید ہے، اس میں نشہ کی ملاوٹ تھی، آخر تم نے اس کا استعمال کیوں کیا؟ اس وقت ہم کیا کریں گے میرے بھائی؟ اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. اچھے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، ان کو نہ پیا جائے. ان لوگوں نے مکروہ کہا ہے جو لوگ خود استعمال کرتے ہیں، کسی طریقے سے ادھر سے ادھر سے گلیاں نکال کر کے کہتے ہیں پینا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن چلو کوئی پی لیتا ہے تو ناپسند عمل کر رہا ہے. پینا تو ٹھیک نہیں ہے لیکن کوئی پی لیتا ہے، کوئی استعمال ان چیزوں کو کر لیتا ہے تو اچھا کام نہیں ہے. اتنی بات کہا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہا کہ حلال ہے، جائز ہے، پی سکتے ہو، ایسی بات کسی نے نہیں کہا ہے. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑا جائے، اپنے بچوں کو بچایا جائے. گھر کی خواتین تک ان چیزوں کے استعمال کرنے لگ گئی. دوسرے قوم میں تو عورتیں، ہر عورت گٹکے کھا رہی ہے، اور شراب کی ان چیزوں کی آپ مذمت دیکھیے دنیا میں کیسی کیسی بیماریاں پھیل رہی ہے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں شرابی شراب پی کر کے پڑا رہتا ہے، کتا اس کے منہ پہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے. کتنے ایکسیڈنٹ کے حادثے ہوتے ہیں. کیوں ایسے شراب استعمال کرتے ہیں؟ کیوں پیتے ہیں؟ ان چیزوں کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ام الخبائث کہا ہے، ہر گناہ کا جڑ، ہر گناہ کی بنیاد کہا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شرب الخمر، کہ جس شخص نے شراب پیا، لم يقبل له صلاة 40 صباحا، کہ جس شخص نے شراب پیا اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں کی جائے گی. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتا ہے. فَإِن عاد یا ثم عاد، پھر اگر وہ دوبارہ نشہ کرتا ہے، دوبارہ نشہ کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے، لم يقبل له صلاة، تو اللہ رب العالمین اس کی نماز کو 40 صباحا، اگلے 40 دن تک قبول نہیں کرتا. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر دوبارہ نشہ استعمال کرنے کے بعد پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اگر تیسری بار بھی نشہ استعمال کرتا ہے اور تیسری بار وہ شراب پی لیتا ہے یا نشہ استعمال کر لیتا ہے تو پھر 40 دن تک کے لیے نماز اللہ قبول نہیں فرماتا. اور اگر چوتھی مرتبہ پھر اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر وہ نشہ کرنے والا آدمی، اگر وہ شراب پینے والا آدمی چوتھی مرتبہ نشہ کی طرف پلٹتا ہے، چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے یا نشہ استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک نماز تو قبول نہیں کرتا. فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کرتا ہے، لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کے اب توبہ قبول نہیں کرتا. وَيُشْرَبُ نَهْرُ الْخَبَالِ، اور اس کو نہر خبال سے پلایا جائے گا. چوتھی مرتبہ شرابی کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. چوتھی مرتبہ اگر کوئی نشہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو چوتھی مرتبہ اس کے توبہ کو اللہ قبول نہیں فرماتا، بلکہ کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ ان کو جہنم کے اندر سے نہر خبال سے ان کو پلایا جائے گا. قیل وما طینۃ الخبال، کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ جہنمیوں کے اہل النار طینتوں کہ جہنمیوں کے جسم سے جو خون پیپ مواد ہر قسم کی غلاظت اور مواد اور پسینے جو نکلتا ہے وہ چیز شرابیوں کو نشہ کرنے والوں کو کل قیامت کے دن جہنم میں پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی گویا کہ اگر چوتھی مرتبہ بھی شراب کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتے ہیں تو پھر جہنم میں ان کو یہ گندی چیز ان کو پلایا جائے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ان روایتوں کو سننے کے بعد ہمیں اگر کسی بھی قسم کی نشہ کے عادی ہیں ہم تو ہمیں ٹھان لینا چاہیے، یا اللہ ہم اتنی وعیدیں ہم نے نہیں سنا تھا، اتنی خطرناک قسم کی سخت ترین عذاب کے سلسلے میں ہم نے کبھی بیان نہیں سنا تھا، یا اللہ اب وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی نشہ کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ کیجئے۔ یا اللہ ہم نے بھلے سینکڑوں مرتبہ نشہ کیا ہو، یا اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، طینۃ الخبال سے تو بچا لینا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں شراب پیتا ہے، دنیا میں نشہ استعمال کرتا ہے، تو اگر وہ جنت میں گیا لاسٹ میں آخر میں تو جنت کے اندر ایک نعمت جو پاک شراب ہوگی اس شراب کو ان سے چھین لیا جائے گا، اس سے ان کو محروم رکھا جائے گا، جنت کی وہ نعمت انہیں میسر نہیں ہوں گی۔ بھائی ایک اگر شرابی آدمی ہو لیکن ہو توحید والا، کبھی تو جنت جائے گا نا کلمہ کے ناطے، جہنم میں جلتا رہے گا جلتا رہے گا جلتا رہے گا، جب اللہ چاہے گا سزائے بھگتنے کے بعد آخر میں جب جنت جائے گا تو جنت کی ساری نعمتیں ان کے لیے ہونی چاہیے۔ جب جنت میں گیا تو کہہ رہے کہ دنیا میں جو شراب پیتا ہے، دنیا میں جو نشہ کرتا ہے، اس کے عوض، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت کے شراب سے اس شرابی کو محروم کر دے گا، کبھی بھی اسے جنت کے شراب نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے نشہ سے بچیں، چھوٹے چھوٹے نشہ جن کی عادت ہیں آپ استعمال سے محفوظ رہ، اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریے۔ ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ چھوٹی نشہ جن کو معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا، ہر گھر کے ہر اکثر افراد کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کی خاص مدد فرما، یا اللہ تیرے ان بندوں کی خاص مدد فرما کہ ان چھوٹے چھوٹے نشہ کو چھوڑ دے مولا۔ یا اللہ ادھر ادھر کی گلیاں نہ نکالتے ہوئے انہیں صحیح سمجھ دے، صحیح توفیق دے، یا اللہ کہ وہ آخرت کو خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے مولا۔ یا اللہ اگر کوئی بندہ تیرا ان چیزوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، یا اللہ تو ان کے حقیقی معنی میں تو مدد فرما مولا۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے نشہ کی چیزوں سے اللہ ان بھائیوں کو دور فرما دے مولا۔ یا اللہ چاہے یہ معمولی نشے کیوں نہ ہو، سیڑھی بگریٹ بیڑی گٹکے، یا اللہ یہ ساری لت انہیں چھوڑنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ تو اس کام میں تو اپنی غیبی مدد فرما دے مولا۔ یا اللہ ان کے ایمان کو تر و تازہ فرما دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کو تر و تازہ فرما دے مولا۔ یا اللہ ہر طرح کے نشہ سے ہمیں محفوظ رکھ مولا۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں ہمیشہ قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔